السلام علیکم۔ اردو سچی کہانیاں کے تمام ساتھیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کی ایسی داستان پیش کی جا رہی ہے جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ ایک ایسی پراسرار کہانی ہے جس کو آپ ضرور پسند کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ابھی ناشتہ کر کے چھت پر آیا اور قدرت کے حسین منظر کو اپنی آنکھوں میں جذب کرنے لگا۔ میں نے گھوم کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ اس وقت پورا گاؤں ہلکی ہلکی دھند سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی ساون کی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی اور ساتھ ساتھ سورج کی دل فریب کرنیں بادلوں کے ٹکڑوں کو چیرتے ہوئے زمین کو منور کر رہی تھی۔ ایک جگہ زمین سے آسمان تک 7 رنگی دھنک اس حسین منظر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ دھند کے ساتھ رنگ بے انتہا خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ دور کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہر کا پانی سورج کی روشنی پڑنے پر ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور بے اختیار میرے قدم نہر کی جانب اٹھنے لگے۔ میں سہانے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے نہر کی جانب رواں دواں ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نہر کنارے موجود تھا۔ سرسبز کھیتوں کے درمیان نہر کا پانی ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ نہر کے صاف و شفاف پانی میں آسمان کا عکس نہایت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ نہر کے پانی میں نیلے آسمان پر برف کی مانند سفید بادل ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ قوس و قزح کے 7 رنگوں کا عکس اس خوبصورت منظر کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میں اس حسین منظر کو آنکھوں میں سموئے نہر کے کنارے چلنے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ دنیا جہان کا سکون مجھے اپنے اندر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ دور نہر کے کنارے مجھے کوئی بیٹھا ہوا شخص دکھائی دیا۔ شاید وہ بھی کوئی میری طرح موسم انجوائے کرنے آیا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کی طرف چل دیا۔ قریب پہنچتے ہی پتہ چلا کہ وہ تو میرا دوست آفتاب تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آج وہ مجھے تقریباً 1 ہفتے بعد نظر آیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ وہ بہت گمسم سا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور بہت ہی دھیمے انداز میں نہر کے کنارے چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے پتھر نہر کے پانی میں پھینک رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو ایک دم گھبرا سا گیا۔ اس کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا اور وہ سوچوں کے دریا سے باہر آ گیا۔ ارے سائم تم؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ سنجیدہ ہو کر بولا۔ میں کافی دیر سے تمہارے پیچھے کھڑا تھا لیکن شاید تمہارا دھیان کہیں اور تھا، میں نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کافی دن ہو گئے ہیں تمہاری صورت نہیں دیکھی، کہاں گم رہتے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے کہاں جانا، وہ مختصر بولا۔ اس کا لہجہ بہت ہی بدلا بدلا سا تھا۔ پہلے کی طرح نہ ہی چہرے پر مسکراہٹ تھی نہ شرارت، آنکھوں میں عجیب سی افسردگی کی جھلک نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ تب میں نے پوچھا، کیا بات ہے آفتاب؟ تم بہت ہی پریشان دکھائی دے رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ نہیں یار کوئی بات نہیں، وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ آج سے پہلے میں نے تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ تمہارا چہرہ اور لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہو، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار سائم ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ یار آفتاب، بات شیئر کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ہم کوئی بات نہیں چھپاتے ہیں، ہم بہت اچھے دوست ہیں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر میرے بہت اصرار کرنے پر وہ اصل بات بتانے پر مجبور ہو گیا۔ یار سائم تم جانتے ہو کہ میں رات کو آفس سے لیٹ گھر آتا ہوں۔ ایک رات دفتر میں کام زیادہ تھا تو دیر ہو گئی تھی۔ رات کو میں اپنی کار میں گھر واپس آ رہا تھا کہ ویران رستے پر مجھے چاند کی روشنی میں کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نوجوان لڑکی کا آدھی رات کو اس ویرانے میں کیا کام ہے؟ کہیں یہ وہی چڑیل تو نہیں جس کے بارے میں گاؤں والوں نے کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں؟ ایک لمحے کو یہ سب کچھ سوچ کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، پر آج کل کے زمانے میں چڑیلوں اور بھوتوں کا کوئی وجود نہیں، یہ تو جاہل لوگوں کی سنی سنائی کہانیاں ہیں، کہیں یہ بیچاری کوئی مجبور لڑکی نہ ہو، یہ سوچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ صاحب تھوڑی دور میرا گھر ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ وہ گاڑی کے شیشے سے جھانکتی ہوئی بولی۔
اس کے چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں، بالکل ایک نشہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے انتہا کی خوبصورت تھیں، بالکل ایک نشہ سا تھا اس کی آنکھوں میں۔ جھیل جیسی نیلی گہری آنکھوں میں میں کھوسا گیا تھا۔ دنیا و جہاں سے بے خبر میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نقاب میں ایسے دکھائی دے رہی تھیں جیسے 14ویں کا چاند سیاہ بادلوں سے جھانک رہا ہو۔ کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہے؟ وہ دوبارہ بولی۔ او ہاں، کیوں نہیں؟ میں چونکتے ہوئے بولا تو وہ گاڑی کا پچھلا شیشہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑی دور جانا ہے، میں نے جہاں اترنا ہوا تو آپ کو بتا دوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہی تھیں؟ آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح اکیلی لڑکی کو اتنی رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس نے جواب دیا، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہمارا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی آگ کو مٹانے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہوں، یہاں پاس ہی ایک گھر میں کام کرتی ہوں، اس لیے رات کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ دور سے آپ کی گاڑی کی لائٹس دیکھی تو آپ سے لفٹ مانگ لی۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا کر کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ میں چپکے گاڑی کے شیشے سے اس کی نشیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس جی، یہاں روک دیجیے، وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ یہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی اور میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں سارے راستے میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی نشیلی آنکھوں نے مجھ پر ایسا سحر طاری کر دیا تھا کہ میرا دل ہمیشہ اسے دیکھنے کے لیے بے قرار سا ہو گیا تھا۔ دوسرے دن پھر وہ اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے اس کے کہے بغیر ہی گاڑی کو روک دیا، وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے شیشے میں اسے جھانکتے ہوئے کہا۔ جی، کیا بتاؤں؟ وہ جلدی سے بولی، جیسے وہ میرے بولنے کا پہلے ہی انتظار کر رہی ہو۔ کیا تم نے کبھی اس راستے میں چڑیل یا جن بھوت دیکھے ہیں؟ کیا؟ میری بات سن کر وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگی تو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ جیسے پڑھے لکھے شخص کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہنسی تو آئے گی ہی نا۔ بہرحال میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تو مجھے اپنے سوال پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شیریں، وہ مختصراً بولی۔ بہت اچھا نام ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز رات کو راستے میں میرا انتظار کر رہی ہوتی اور میں اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیتا۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں باس سے چھٹی لے کر شام کو ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ راستے میں مجھے شیریں کا خیال آیا کہ کہیں رات کو پھر وہ میرا انتظار ہی نہ کرتی رہے، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایسی سوچیں سوچتے ہوئے ہی میں نے گاڑی کو آگے بڑھایا اور سڑک پر چلنے لگا۔ اب میں سڑک پر گاڑی تو چلا رہا تھا مگر میرے ذہن میں صرف اور صرف شیریں تھی۔ میں آگے بڑھا تو دیکھا شیریں کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی نقاب ہی تھا۔ وہ اس لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے شیریں پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے اس عمل سے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی اور ان پر نظریں گاڑ دیں۔ ان دونوں کا رخ ایک پہاڑ کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پہاڑ کے پاس جا کر روک دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے شیریں کے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ میں غصے کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا۔ اچانک ہی میری نظر زمین پر پڑی تو میں چونک گیا۔ رات بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پاؤں کے نشان نمایاں نظر آ رہے تھے۔ قدموں کے نشان مجھے کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ دو پاؤں کے نشان تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن پاؤں کے دو نشان الٹے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، مجھے حقیقت جاننا ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے قدم پہاڑ کی طرف بڑھا دیے۔ میں چھپ کر جا رہا تھا اور پھر میری آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ شیریں اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ جانے من، اب اپنے چہرے پر سے نقاب تو ہٹا دو نا، وہ محبت بھرے لہجے میں شیریں کو بولا۔ مجھے دیکھنے کے بعد تم یہاں سے نہیں جا سکو گے، شیریں سریلی سی آواز میں بولی۔ تم نقاب تو اتارو شیریں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شیریں نے ہاتھ بڑھ کر نقاب اتار دیا۔
اس کے نقاب اتارتے ہی اس لڑکے کی ایک چیخ گونج اٹھی اور میں بھی اپنی جگہ سے دہل سا گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگا۔ شیری کا آنکھوں سے نیچے کا تمام چہرہ کالے سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرخ ہونٹوں سے 2 دانت باہر نکل رہے تھے۔ وہ لڑکا خوف سے ہانپ رہا تھا اور پھر میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکا تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ شیری نے اس لڑکے کی گردن پر اپنے دونوں دانت پیوست کر دیے تھے۔ لڑکا تکلیف کی شدت سے نیچے گر گیا اور پھر شیری نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور پھر وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں سے اس کا گوشت کھانے لگی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گاڑی تک آیا اور پھر میں کیسے گھر پہنچا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے رات کو دیر سے آنا چھوڑ دیا اور میں شام کو ہی لوٹ آتا۔ ایک شام شیری کو وہاں کھڑے پایا۔ شاید وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کو کہا، لیکن میں نے گاڑی نہیں روکی، بلکہ گاڑی اس کے اوپر سے گزارنا چاہی تو میری گاڑی اس کو کچلنے ہی والی تھی کہ وہ ایک خوفناک پرندہ بن کر اڑ گئی۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی گاڑی نہیں روکی۔ اچانک ہی وہ میری گاڑی کی چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ آفتاب، تم نے میرے ساتھ دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا، اس کی خوفناک آواز مجھے سنائی دی اور پھر وہ اڑتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے اس راستے سے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اپنے اوپر بیتی داستان سنا کر آفتاب خاموش ہو گیا تھا اور میں گہری اور تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یار سائم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آفتاب خوفزدہ لہجے میں بولا۔ آفتاب، میرے خیال میں تمہیں کسی بزرگ سے رابطہ کرنا چاہیے، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پر یار، جب سے میں نے راستہ چینج کیا ہے تو مجھے ہر جگہ دکھائی دینے لگ گئی ہے، آفتاب نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے بولا۔ تم آئندہ کبھی اس راستے سے نہیں آنا، میں اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اچھا چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، آفتاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو، میں نے کندھا اچکا کر کہا۔ جب میں گھر آیا تو میں آفتاب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میرا دماغ اس کی سنائی ہوئی داستان میں ہی الجھا ہوا تھا۔ کیا ابھی بھی جن بھوت ہوتے ہیں؟ مجھے آفتاب کی فکر ہو رہی تھی اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس ویران راستے میں آفتاب کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ دوست کو کھو کر میں بہت غمگین ہو رہا تھا۔ بار بار اس کی باتیں، اس کی شرارتیں یاد آ رہی تھیں۔ گاؤں والے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اس ویرانے میں چڑیل کو دیکھا تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ آفتاب کو اسی چڑیل نے قتل کیا ہے، اور پھر میں نے آفتاب کی سنائی ہوئی داستان سنائی تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد میں نے اس نقاب پوش لڑکی کو اکثر ویرانے میں دیکھا، بلکہ آدھی رات کو گاؤں کے قریب بھی اس کو بھٹکتے ہوئے دیکھا۔ گاؤں کے لوگ اسی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ قصہ مختصراً، اور پھر گاؤں والوں نے ایک عامل بابا کو بلایا جس نے رات کو چلہ کر کے اس چڑیل کو ختم کر دیا۔ جس دن عامل بابا نے چلہ کیا تھا اس دن اس چڑیل کی بہت خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی چیخیں سنائی دی تھیں۔ اس دن کے بعد اس نقاب پوش لڑکی کو ہم نے کبھی گاؤں میں اور ویرانے میں نہیں دیکھا۔